ہم نے ہی سب سے پہلے ملک کی مکمل آزادی کی مانگ کی۔ انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ سب سے پہلے ہم نے ہی بلند کیا۔ ہم نے ہی گاندھی جی کو مہاتما کے خطاب سے نوازا۔ ہم نے ہی ہندو مسلمان ایکتا اور بھائی چارے کی نیو ڈالی۔ پاکستان بنانے کا ہم نے سختی سے وروध کیا۔ لوگ ہمیں جمعیت علماء ہند کہتے ہیں۔ ہم جیتی جاگتی ایک مثال ہیں بھارت کی انیکتا میں ایکتا کی۔ اپنی آخری سانسیں گن رہے مغل سامراجیہ کا اس دن انت ہو گیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے دلی پر اپنا قبضہ جماتے ہوئے مغل بادشاہ شاہ عالم کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس دن دعویٰ کیا خلق خدا کا، ملک بادشاہ کا اور حکومت کمپنی بہادر کی۔ اس کے جواب میں دلی کے شاہ عبدالعزیز نے مسلم علماء کی طرف سے ایک فتویٰ جاری کر کے کہا ملک غلام ہو گیا ہے، ملک کو آزادی دلانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ سن 1857 میں ہوئی بغاوت سے جب ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی تو اپنی جان کی پرواہ کیے بنا علماء باغی سپاہیوں کے ساتھ کھل کر میدان میں اتر آئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مولوی ملے پکڑو اور مار ڈالو۔ چنانچہ مولوی کون ہے اس کی علامت و پہچان یہ بتائی گئی کہ جس کے منہ پر داڑھی ہو یا لامبا کرتا ہو۔ 50,000 سے زیادہ داڑھی کرتے والے اس کے بعد پورے ملک میں قتل کیے گئے۔ دلی اور اس کے قرب و جوار میں جہاں علماء کا گڑھ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء پائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے، ان علاقوں میں یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی میت کو لے کر گاؤں گاؤں گھومتے تھے کہ شاید فلاں گاؤں میں 12 علماء تھے، شاید کوئی وہاں مل جائے۔ وہاں پہنچتے تو کوئی نہیں، دوسرے گاؤں میں گئے، تیسرے میں گئے، اور جب لاش میں سے بدبو اٹھنے لگتی تھی تو بنا جنازے کے دفن کرتے تھے۔ یہ حالت ہو گئی۔ ایسے وقت میں جو چند علماء بچ گئے تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس لڑائی کو اگر آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اسلامک ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن قائم کرنے چاہیے۔ اور اس کے 10 سال کے بعد 1867 میں 67 میں دیوبند میں ایک چھوٹا سا مدرسہ شروع کیا گیا، ایک طالب علم ایک استاد، اور اس مدرسے کے وہ پہلے طالب علم تھے جن کو دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے وہ ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور راجہ مہندر پرتاپ کو اس کا صدر بنایا افغانستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل کا، اور گاندھی جی کو مہاتما کا خطاب دلوایا اور آزادی کی لڑائی میں گاندھی جی کو لیڈر بنوایا۔ علماء نے ہی ریشمی رومال کی تحریک شروع کر کے جرمنی اور جاپان کی مدد سے انگریزوں کو ملک سے اکھاڑ پھینکنے کا پلان بنایا۔ بدقسمتی سے انگریزوں کو ان کے ارادوں کا پتہ چل گیا اور علماء ایک بار پھر انگریزوں کی آنکھ کی کرکری بن گئے۔ پورے ملک میں سینکڑوں علماء گرفتار کر لیے گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن اور ان کے چہیتے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی کو تو گرفتار کر کے ہندوستان سے باہر مالٹا بھیج دیا گیا، جہاں کئی سال انہیں جیل کی کال کوٹھی میں بتانے پڑے۔ اپنی اس ناکامیابی سے علماء یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ ہنسا کا راستہ اپنا کر وہ ہندوستان کی غلامی کو ختم نہیں کر سکتے۔ علماء نے سن 1919 میں جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک نئی تنظیم شروع کی اور جن آندولن کو انگریزی حکومت کے خلاف
एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है जंग आजादी के। ये सबसे बड़ी चीज थी कि जब फियर इतना छा चुका था लोगों के माइंड पे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना तो दूर की बात, उनके बारे में सोचना भी लोगों ने छोड़ दिया था। ऐसा जहन बन चुका हो, आप अपने रूलर से इतने मरूब हो चुके हो कि आपकी आजादी की ख्वाहिश मर चुकी हो, ऐसे वक्त में कुछ लोग उठे और आपके दिल में आजादी की ख्वाहिश को जगा दे, इससे बड़ा कोई रोल नहीं हो सकता। गांधी जी के साथ जंग आजादी के हर मोर्चे पर जमीयत नेता कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। 5 अगस्त 1942 को जमीयत ने जब सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया तो पूरे मुल्क में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि आखिरकार उन्हें हिंदुस्तान को आजाद करना ही पड़ा। लेकिन बंटवारे के मुद्दे को लेकर जगह जगह भड़के कौमी दंगों ने उस हिंदू मुस्लिम एकता को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया था। जमीयत नेता मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने पूरे मुल्क का दौरा किया और मुसलमानों से अपील की कि वो मुस्लिम लीग के बहकावे में न आए। वो तो यही कहते थे कि तुम लोग धोखे में मुब्तला और मुल्क को तबाह कर रहे हो और बहुत बड़ा कत्लेआम होगा। जमीयत तो बहुत मुखालिफ थी पाकिस्तान बनने के। बहुत ज्यादा सदोमत के साथ मौलाना हफीजुर रहमान जो मुजाहिद मिल्लत गुजरे हैं, गांधी जी के बहुत करीब थे, बहुत कोशिश करते रहे वो गांधी जी से कि पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना चाहिए और जलसों में बड़े बड़े जलसों में शदीद मुखालफत करते रहे, पाकिस्तान ही बनना चाहिए। उन पर उन्होंने मुस्लिम वालों ने हमले भी कराए और उन्हें जो है कि परेशान करने की बहुत कोशिश की गई, मगर सब बर्दाश्त करते रहे और मुस्लिम लीग की मुखालफत करते रहे बराबर। मुल्क के बंटवारे के समय से लेकर अब तक हिंदुस्तान में कौमी फसादों की कोई 30,000 वारदातें हुई हैं। सरकारी आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि इन सभी दंगों में मारे गए लोगों में 85% संख्या मुसलमानों की ही है। आज भी तालीम और तरक्की के बजाय मुसलमानों के सामने सबसे बड़ा मसला अपनी हिफाजत का है। मुट्ठी भर मुसलमानों के हिंसा की किसी वारदात में शामिल होने के शक की सजा पूरी कौम को दी जाती है, उनका कत्लेआम होता है, मां बहनों की इज्जत लूट ली जाती है। दंगाइयों से जान बचाने की बजाय पुलिस और सरकारें खुद मुसलमानों की जान की दुश्मन बन जाती हैं।